الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 32، 33 اور 34 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ کہو ان سے، فرماؤ ان سے، بلکہ پوچھنے کے معنی میں یہاں پہ بھی آ رہا ہے کہ پوچھو ان سے، من حرم زینت اللہ، کہ اللہ کی زینت کو، خوبصورتی کو، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، من حرم، کس نے حرام کیا اس کو؟ یعنی کہ دنیا کے اندر جو زیب و زینت بھی ہے، خوشنمائی ہے، کیونکہ اسی پچھلی آیتیں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر مسجد کے پاس جو ہے اپنی تم زینت کو اخذ کرو، زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سوالی انداز سے پوچھے گا، بتاؤ اللہ کی بنائی ہوئی زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، کس نے حرام کیا ہے؟ وہ طیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق بھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے سہولیات دی ہیں دنیا میں، عیش و آرام کی بھی چیزیں رکھی ہیں، ان کو اللہ نے حرام نہیں کیا۔ یعنی کہ بعض لوگ اس کے اندر بہت زیادہ جو دین کی طرف چلے جاتے ہیں، دنیا داری کو ترک کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، رہبانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، اور گندے مندے برے حالوں میں رہنے والے، جس طرح کہ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، ملنگ ٹائپ لوگ جن کو ہم بڑے ولی اور بزرگ سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ گندے مندے پڑے ہوتے ہیں، جو جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ لوگ جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ، بڑا ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا جواب دے رہا ہے کہ یہ گندا رہنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خوبصورتی کو پسند کر رہا ہے۔ ہر مسجد کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اپنی زینت کو اختیار کرو۔ تو اللہ نے جو خوبصورتی کا سامان رکھا ہے، اور پاکیزہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے، رزق مراد یعنی کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی آئی تھیں، اور دوسری نعمتیں بھی جو بھی اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم پر کرتا ہے، وہ تمام چیزیں رزق میں شامل ہوتی ہیں۔ تو پاکیزہ رزق جو بھی اللہ نے فراہم کیا، اور خوبصورتی کی چیزیں، ان کو کس نے حرام کیا؟ تم نے کو حرام سمجھ کے جناب جنگلوں میں نکل گئے اور گندے مندے اپنے آپ کو رکھنا شروع کر دیا۔ یہ کہاں کا دین تم نے بنا لیا؟ فرماؤ کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہو یہ اور لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے، اللہ کی بات کو ماننے والے ہیں دنیا کی زندگی میں، خالصتا یوم القیامہ، خالصتا قیامت کے دن تو خالص یہی ہوگا، ان کو وہاں تو زیب و زینت ہوگی، اور انسان بادشاہوں کے ساتھ تختوں پہ بیٹھا ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو ان چیزوں کو رکھا ہے، اور ان کے صحابہ کرام کے اندر بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ جو امیر صحابہ کرام تھے، وہ یعنی کہ ان کے پاس دولت بھی تھی، سارا کچھ تھا، دولت کو اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ اس کے اندر دنیا کی زیب و زینت کا حاصل کرنا، یا دنیا کے مال دولت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ مند اٹھانا، یہ کوئی حرام نہیں اللہ نے ٹھہرایا، لیکن اس کے کچھ اصول، کچھ قوانین اللہ تعالیٰ نے رکھے، اس کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، زکوٰۃ جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، مالدار پہ خرچ کی ہے نا، اگر مال ہوگا تو وہ زکوٰۃ بھی دے گا، اور اگر وہ مال ہی نہیں اس کے پاس رہتے تو وہ زکوٰۃ کے فرائض کی ادائیگی سے گویا کہ ایک طرح سے محروم رہ گیا، اس ثواب کو حاصل ہی نہیں کر سکا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اس کے اندر بھی ایک اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کو اس سے مستثنا رکھا، کہ جس کے پاس وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، اس کے اوپر سے یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی بوجھ نہ پڑے، لیکن جو اس کے اوپر ہے وہ ظاہر صاحب مال ہوگا تب وہ دے گا۔ تو مال کو کمانا، یا دنیا کی زینت کو حاصل کرنا، خوبصورتی کو رکھنا، وہ اللہ نے کوئی حرام نہیں کیا، لیکن ہاں اس کے اندر کوئی تکبر ساتھ میں نہیں آنا چاہیے، اس کے اندر کوئی برے عناصر جو ہیں وہ ساتھ شامل نہیں ہونے چاہیے۔ وہ چیزیں اللہ نے حرام رکھی ہیں، لیکن بذات خود یعنی کہ وہ زیب و زینت ہونا، یا کہ مال دولت ہونا، دنیا کے آسائشیں حاصل کرنا، یہ کہ اللہ نے ممنوع نہیں کیا، حرام نہیں کیا۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم جو علم والے لوگ ہیں، جو بات کو سمجھنے والے، علم حاصل کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، نشانیاں واضح کر کے بیان کرتے ہیں، کہ ان کے اوپر مبہم نہیں رکھتے بات کو۔ پھر فرمایا کل، کہہ دو ان سے کہ انما حرم ربی الفواحش، سر حرام کیا اللہ نے اس چیز کی، فواحش، فواہشات، جو بری چیزیں ہیں، بے حیائی کی چیزیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں۔ یہ نہیں کہ تمہارے پاس مال دولت آ گیا تو تم اس کے ساتھ بے حیائی کے اندر مبتلا ہو گئے، یہ عام طور پہ نظر آتا ہے ہمیں، مغربی ممالک میں تو خاص طور پہ یہ چیز ہے کہ وہاں مال دولت کی فراوانی ہے، تو وہاں بے حیائی بھی بے شمار ہے۔ اور یہاں ہم اپنے ملکوں میں بھی دیکھ لیں، مسلمان لوگوں کے اندر بھی دیکھ لیں، کہ جو مال دولت ذرا امیر لوگ ہو جاتے ہیں، ایلیٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں، ان کے اندر بھی بے حیائی جو نمودار ہونی شروع ہو جاتی ہے، ان کے لباس کے اندر، ان کے وضاحت کے اندر، چال ڈھال کے اندر، گفتگو کے اندر بے حیائی جو ہے وہ جھلکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فواہش کو جو ہے وہ حرام کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے چھپی ہوئی ہو، فحش چیزیں جتنی بھی ہیں، بے حیائی کی چیزیں جتنی بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ضرور حرام فرمائی ہیں۔
فرمایا کہ والاسم والبغی، اور گناہ اور سرکشی جو ہے بغیر الحق نہ حق کی، یعنی کہ وہ حق کے اوپر نہ ہو اور تم اپنے مال دولت کے زور پر جو ہے اپنے آپ کو حق جتانا شروع کر دو اور زبردستی گناہ اور بغاوت پر اتر آؤ، یہ چیز اللہ نے حرام کری۔ وان تشرکوا باللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرو، ما لم ینزل بہ سلطان، جس کے اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان کوئی دلیل کو سند نازل ہی نہیں کی۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کی نسبت وہ بات کرو جس کا تمہیں سر سے علم ہی نہیں ہے، تم نے اللہ کے اوپر بات منسوخ کر دی کہ فلاں فلاں بات اس طرح کی تو اللہ نے یہ کہی ہے، یعنی کہ کوئی چیز تم دین کے طور پر بیان کرنا شروع کر دو کہ دین یہی ہے، کہ دین کا نام سن کے لوگ اس کو اللہ کی طرف منسوخ سمجھتے ہیں کہ دین بیان ہو رہا ہے، گویا کہ اللہ کا حکم بیان ہو رہا ہے۔ تو کسی چیز کو جو دین ہو ہی نہ، اس کو تم دین کے طور پر بیان کرنا شروع کر دو، تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے والی بات ہے، اللہ کے متعلق وہ بات کہنے والی بات ہے جس کا ہمیں سر سے علم ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے حرام کری ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک کنکلوژن کے ساتھ پیش کیا کہ حرام جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں، تو حلال چیزوں کو حرام نہ اپنے آپ کو سمجھنا رکھ پڑو کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہیں، خوبصورتی ہو گئی ہے، دنیا کا مال متاع ہو گیا، یہ اللہ نے حرام نہیں رکھا۔ اس کے ساتھ جو شرائط باندھی ہیں، ان شرائط کا تم خیال رکھو، جتنا مرضی دنیا کا تم مال و زینت بھی حاصل کرو، دولت بھی حاصل کرو، کوئی اس کے اندر ممانعت نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے، ہر جماعت کے لیے، گروہ کے لیے ایک اللہ نے وقت مقرر رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں آ رہے ہیں، قوم میں جتنی بھی آ رہی ہیں، ہر ایک کو اللہ نے ایک ٹائم دیا ہے، وہ ٹائم تک یعنی کہ اس کا ایک مہلت ہے، ایک میعاد ہے، اس کے امتحان کا وقت ہے۔ میں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جن کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ پھر ایک گھڑی پھر آگے ہوتی ہے اور نہ پیچھے ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے جب سمجھا کہ وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے، ایک موت کا فرشتہ سمجھ لو آ جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دنیا کے اندر اس کی مقرر کی ہے کہ اتنے عرصے تمہیں ٹائم ملے گا، اس طریقے سے حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، مطلب کہ سینکڑوں سال بھی حکومتیں رہی ہیں رہنے والوں کی، اور چند چند سالیں بھی ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو یہ بھی ایک امت ایک قوم جو بھی ہے، اس کا ایک ٹائم اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر رکھا ہے، تو یہ وہ جب ٹائم آ جاتا ہے اس کے بعد پھر وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ یعنی کہ ہمارے لیے سمجھنے لائق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مہلت دے رکھی ہے، ایک ٹائم ہمیں ملا ہوا ہے، یہ کسی ٹائم بھی ختم ہو جائے گا، یہ احساس ہمارے اندر زندہ رہنا چاہیے کہ ہمیں اگر زندگی ملی ہوئی ہے، صحت ملی ہوئی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع دیے ہیں، مواقع ملے ہوئے ہیں، مال دولت اگر ملا ہوا ہے، یہ سب کچھ ایک عارضی ہے، ایک ٹائم مقرر ہے اس کا، اس طرح کا ایک شو چل رہا ہے، ایک فلم چل رہی ہے، اب اس کے اندر سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے، 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، 4 گھنٹے کی، جتنی بھی ہوتی ہے مووی، آخر سے ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو فوراً کا ٹائم جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہم کوئی فنکشن کرتے ہیں، شادی حال چل رہے ہیں، یہ بڑا زبردست فنکشن چل رہا ہے، لیکن اس کا بھی ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، جیسے وہ ٹائم پورا ہوتا ہے فوراً لائٹیں آف ہو جاتی ہیں، ٹائم پورا ہوتا ہے، لو جی اب باہر نکلو، ٹائم ختم ہو گیا۔ تو یہ دنیا کی زندگی ہماری اسی طریقے سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہلت رکھی ہوئی ہے، ایک ٹائم رکھا ہوا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، جتنی بھی امتیں ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں، غیر مسلم، اللہ کے نافرمان ہیں، فرما بردار ہیں، جتنے بھی ہیں، کل ان سب کے سب اس میں آ گئے، اللہ کا ان کے لیے وقت مقرر ہے، وقت مقرر جب پورا ہو جائے گا پھر ایک گھڑی نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی، بس پھر اللہ کے سامنے حاضری والے معاملہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے یاد رکھنے والی بات ہے کہ مہلت اللہ نے دی ہوئی ہے، اس مہلت کے اندر اللہ نے کچھ قوانین دیے ہیں، کچھ اصول مقرر کیے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ وقت ختم ہوا چلا جا رہا ہے اور کس دن بھی اینڈ ہو جائے گا، اور جب وہ اینڈ کا وقت آئے گا پھر دوبارہ مہلت کوئی نہیں ملے گی، نہ ایک لمحہ آگے نہ لمحہ پیچھے۔ تو اس احساس کے ساتھ ہم زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ نے جو قوانین دیے ہیں ان کو ہم سمجھیں، اپنی زندگی پر لاگو کریں، اس کے مطابق زندگی گزار کے جائیں، تاکہ آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔